اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 6، ظلم کی مذمت۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے 6 پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر زر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پہ کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ داری کیوں کی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارے میں مذکور ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ یہود کے جرائم۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 158۔ عقیدہ تثلیث۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کرسچنز کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ تین سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ آیت نمبر 171۔ ابدیت میں تک نہیں۔ پھر جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے تھے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ آیت نمبر 172۔ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے میں رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ آیت نمبر 176۔ اب سورہ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے حساب سے یہ 5ویں سورت ہے اور نزول کے حساب سے 112 مدنی سورت ہے۔ اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ، چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ آ رہا ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے سورت کا نام مائدہ رکھا گیا۔ آیات 112 سے 15 تک اس میں ذکر آئے گا مائدہ کا۔ نزول، یہ صورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے۔ حلال و حرام۔ اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تکمیل دین کا اعلان۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے۔ آپ نے جواب فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ اس صورت کا جو حصہ 6 پارے میں آیا، اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے وہ درجہ ذیل ہے۔ عہد اور عقد۔ اس صورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور بیع، شرع اور شراکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اعلان حرمت۔ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا حرمت کا اعلان کیا گیا، جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا۔ حرمت کی حکمت۔ کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت، جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظریہ
میں فرق آتا ہے اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ اس میں حرام چیزیں، مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا۔ ہاں البتہ اضطرار کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ ہو اس کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طبیعیات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 3-4۔ اللہ کا فضل، انعام اور احسان۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے فضل اور انعام اور احسان کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ آیت نمبر 6۔ اسلامی شریعت آسان شریعت۔ کیونکہ اسلامی شریعت آسان ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 6۔ یہود کی بزدلی، فتنہ، فساد، سرکشی اور تکبر۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی اور اس کے فتنہ، فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ دونوں گروہ اپنی ساری اعتقادی، عملی، اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ آیت نمبر 18۔ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ فلسطین میں داخلے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، تو یہود کا صاف جواب۔ لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمالقہ ایک قبیلہ تھا جس سے لڑنا تھا۔ حابیل قابیل کا قصہ۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ پھر ڈاکوؤں، باغیوں اور فسادیوں کی سزا کے بارے میں آتا ہے کہ فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ آیت نمبر 33۔ چور کی سزا میں 10ویں رکوع میں آیا کہ مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن و سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج کی دنیا جو کہ عزائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ پہلا گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا، اے منافقین کا کفر، اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں
جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں جو جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ آیت نمبر 41۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے، اور بتایا گیا کہ ان کو عیسائیوں کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق ڈالنے والا ہے، اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو، اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن بھی میں نہ ہو۔ یہودی اور عیسائیوں سے قلبی دوستی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 51۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی سیاسی اختلافات کے باوجود یہود نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پہ کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں۔ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطنہ اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جس کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے، اور وہ مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ کی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 54۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسے کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا وہ تین میں سے ایک تیسرا ہے۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ ظاہر ہے کہ جو کھائے گا وہ فضلہ نکالنے کا بھی محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فضلہ ہوتا ہے جو پیشاب پخانا۔ دین میں ناحق غلو۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کے اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ غلو کا مطلب ہے بڑھوتی، جو دین میں کوئی چیز ہے اسے خود ہی حد سے باہر نکل جانا۔ یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب۔ چھٹے پارے کے آخر میں رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سب ذکر کر کے اصل میں امت مسلمہ کو سمجھایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہ میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع
منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اور ابو داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، نہ ایمان کامل اور نہ عذاب سے نجات۔ اس ہیڈنگ میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر یہ سیدھے ہوئے فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو، حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاصی سے منع نہ کرو۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ مسخ شدہ عیسائیت، البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔